یہ خام خواہ لوگوں کو شوق چڑھا جی دنیا سیکولر ہو رہی ہے, دنیا مرتد ہو رہی ہے, دنیا ایتھیسٹ ہو رہی ہے. اور بھائی دنیا جو اس وقت مسلمان ہے نا وہ صوفی ہوئی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ دین تصوف ہے. یہ اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپا ہے انہوں نے کہ ایک بندہ پورے اخلاص کے ساتھ دین پہ چل رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ نبی اسلام کے طریقے پہ نہیں ہے, وہ تو صوفیاء کے طریقے پہ چل رہا ہے. اچھا, پہلا کوشچن ہمارا جو ہے وہ, بلکہ ہم یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا تصوف ہی ہے, تو اسی کوشچن سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے, تو یہ تصوف کے نام سے یہ مرزا کو ایک دم جو اتنے زور کا جھٹکا لگتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اتنی بے چینی کیوں ہوتی ہے اس نام سے؟ بھئی اگر اتنا ہی سائنس بیسڈ عقیدہ ہے تمہارا تو اتنے صدیوں پرانے روحانی تصور سے مطلب اتنا ڈر لگتا ہے, اس کو اتنا یہ گھبراتا ہے, ایسی کیا چیز ہے جو یہ تصوف کے نام سے ٹریگر ہو جاتی ہے اس کے اندر؟ اس پہ ذرا آج آپ ہمیں گائیڈ کریں. جی السلام علیکم. اچھا, بیسیکلی جو آپ نے پوچھا کہ ان کو جھٹکا کیوں لگتا ہے یا کرنٹ سا کیوں فیل ہوتا ہے, ایک دم ہائپر کیوں ہو جاتا ہے, یا مطلب ڈیفینیٹلی بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک کسی مخصوص بات سے اس قدر اگر الرجک ہیں یا ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کے اگینسٹ کچھ ہے. یا تو دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو بندہ جاہل ہوتا ہے, اس کو معلوم نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا. اچھا, اگر وہ جاہل نہیں ہے تو پھر کیا ہے, ادر پارٹ آف دا ٹیم ہے, یعنی اس پہلو کا حصہ جسے ہم نیگیٹیوٹی کہتے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں یا کسی مقصد کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ایک دم. اچھا, تصوف کیا ہے؟ اگر ان کو تھوڑا سا بھی علم ہوتا یا ان کو کچھ تھوڑا سا بھی شعور ہوتا کہ طرح کا تصرف یہ تصوف کیا ہے, تو میں بھی اتنا جھٹکا نہ لگتا ہے ان کو, بلکہ ان کو جو ہے نا ایک طلب سے فیل ہوتی کہ شاید یار کاش ہم بھی اس قابل ہوتے ہیں. بیسیکلی تصوف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم ایک چیز کو جو ہے نا جائزہ لیتے ہیں کہ انسان اور آدمی, اس میں بیسیکلی یا بنیادی فرق کیا ہے. یعنی آدمی ایز اے نو اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں, کھانا پینا, سونا, جاگنا, خوشی غم, یہ ساری معاملات جو ہیں یہ سارے کے سارے جانوروں میں بھی ہیں. وہ بھی آتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, بچوں کو تربیت دیتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک یہ نو کا رول ہے جو کہ مطلب یعنی جس میں گروتھ بھی شامل ہے, وہ بڑھوتری بھی کرتی رہتی ہے, آ رہی اور جا رہی ہے. اس میں تو ہم سارے کے سارے کامن ہیں جانوروں کی طرح. ہماری سپیریورٹی کس بنیاد پر ہے, ہماری اشرفیت کس بنیاد پر ہے. تو اس کے لیے جو ہے مطلب یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتے جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی ایک شعور ہے, وہ ایک گورننس باڈی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو زمین پر شر و فساد مچائے گا. تو اللہ نے جو ہے نا یہ کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ شر و فساد نہیں مچائے گا. اللہ نے کہا کہ تو وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. پھر اللہ نے انسان کو علم الاسماء سکھائے. یعنی اللہ کے سکھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسماء کا علم جو نہ صرف ان کو علم سکھایا بلکہ وہ صلاحیت بھی تھی اور اختیار بھی دیا, اس علم کا استعمال بھی سکھایا. علم الاسماء کیا ہے؟ وہ موسٹ آف دا پیپل مطلب یعنی جو سے کہ علم الاسماء جو ہے نا وہ بیسیکلی چیزوں کے نام ہے. دیکھیں چیزوں کے نام جو ہے نا وہ ہم شارٹلی ایک ایگزامپل دے کے کلیئر کرتے ہیں کہ لیٹ سے آپ نے کسی کو بس ڈرائیور رکھنا ہوا ہے, تو آپ کو مطلب ایسا بندہ چاہیے جس کا آپ کو گارنٹی بھی ملے, یا آپ اس کو جانتے ہوں کہ اس کا ایکسپیرینس ہے بس چلانے کا, اس کا جو ہے نا ضمانت بھی ہو, پھر اس کا جو ہے نا وہ مکمل پتہ گھر کا, یہ وہ سارا کچھ, یہ سارا ٹیسٹ لینے کے باوجود آپ کسی کو جو ہے وہ بس والے کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے جی ایز اے ڈرائیور کہ مجھے دے دیں بس آپ نا, تو آپ پوچھتے ہو بس کے بارے میں, کہتے ہیں جی اس کا ٹائر ہے, اس کا بمپر ہے, یہ اسٹیئرنگ ہے, کیا اس بنیاد پہ آپ اس کو بس دے دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسان کے لیے مسخر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس امانت کا امین بنایا ہے جس کو کائنات نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. یعنی خلیفۃ الارض کا مطلب اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے, اپنے جیسا اپنی جیسی صفات کو پوزیس کرنے والا. صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اگر ہم بغور دیکھیں تو وہ یہ جتنے بھی مظاہرات ہیں قدرت کے ان میں وہ آشکارا ہیں. یعنی توحید افعالی کے بعد توحید صفاتی کا درجہ آتا ہے
جب آپ ہر فعل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں، اس کے بعد اگلا درجہ ہے اسے ہم کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی آپ کو ہر فعل کے پیچھے نہ صرف اللہ کا احساس ہو رہا ہے بلکہ اللہ کی کن صفات کی بنیاد پر تخلیق ہوئی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہو، یعنی تخلیق کا پرپس کیا ہے، تخلیق ہوتی کیسے، یعنی سارا کا سارا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے۔ اور چونکہ یہ علم کسی اور مخلوق کو نہیں پتہ، پوچھا گیا، فرشتوں سے پوچھا تھا کہ بھائی تم یہ علم جانتے ہو؟ کہا جی یہ علم ہم نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے کہا تھا سجدہ کرو، یعنی اوبیہم ناؤ، مطلب اللہ نے ہمیں خلافت عطا فرمائی، اپنا تشخص۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے یہ گنجی اللہ بن گئے، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ نے جتنا چاہا، جتنا انسان کی ایک لمٹ تھی، ڈیفینیٹلی اللہ کا ایک جاننا ہے اور ایک انسان کا جاننا ہے، یعنی خالق کا جاننا اور مخلوق کا جاننا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ خالق ہے، مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیسیکلی ایک برج ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، ایک برج بھی ہیں اور ایک پردہ بھی ہے۔ خیر یہ سارے کے سارے جو علوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے، یعنی اللہ کی صفات کے علوم۔ اللہ کی صفات جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ تخلیق کرتی ہے، یعنی انسان کو اللہ نے تخلیقی علوم فرمائے، یعنی کائنات اگر مسخر کر دی، اٹ مینس کہ کائنات کو بنانا، کائنات کو چلانا، کائنات کو کی مقداروں کو سمجھنا، کائنات کے ظاہری پہلو کو دیکھنا، اس کے باطن کو دیکھنا، اور اس کے پھر شعور کو دیکھنا، اور اس کے باطن کو دیکھنا، یعنی جتنی بھی لیئرز ہیں روح سے اس جسم تک مٹیریل، ان سارے لیئرز کا، یعنی 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ان سب کا، جنت دوزخ کا، ان سب کی فارمولیشن، ان کی کریشن، نہ صرف ان کی گروتھ بلکہ ان کی سسٹینیبلٹی، ان کی زندگی اور ان کا قیام، سب کا علم دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو تصور بیسیکلی یہ علوم، آئی ڈونٹ نو، یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرزا جاہل ہے یا مرزا پاگل ہے یا مرزا جو ہے نا وہ نہ سمجھ ہے۔ مرزا جو ہے وہ بیسیکلی ایک سمارٹ آدمی ہے، اور جو مطلب اپنے آپ کو رینک کرتا ہے، اس سے جو ایک اس کا اورا کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیسیکلی اس کے پیر نہیں ہیں، جو کہتے ہیں نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی ایک ایجنڈے پہ ہے۔ وہ ایجنڈا کیا ہے کہ بھائی اندھے رہو، یہ باقاعدہ ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے، ہمارے اوپر جو ہے نا یہ لاگو کیا گیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلا جو اپوزیشن تھا وہ تھا شیطان، اس نے کہا جی نہیں، میں وہ نہیں جھکا اس کے انسان کے آگے، دور ہو گیا، نکل گیا۔ پھر اللہ کو اس نے کہا جی میں اس کا راستہ روکوں گا۔ راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا روکنے کی کوشش شیطان شروع سے کر رہا ہے۔ جو مرزا ٹائپ لوگ ہیں، یہ گاندھی ٹائپ لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ان کے مینینز ہیں، پپٹس ہیں، کارندے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اب دیکھو کہ فنڈنگ ہوگی کہ یار انسان کی جو اصل روح ہے، جو دین کا جو اصل کرکس ہے، جو اصل اس کی جو ایک ایسنس ہے، مسلمان سے تزکیہ کرتے ہوئے مومن بن جانا، اللہ کا نائب بن جانا، ان صلاحیتوں کا حامل ہو جانا جن کے لیے پیغمبر آئے اس دنیا میں۔ انہوں نے اس قدر تکالیف برداشت کی اس امت کے لیے کہ ان کو جو ہے بیسک نالج دے کے جائیں، یعنی وہ علم دے کے جائیں، وہ مقام عطا کریں واپس جو اس نے جنت میں رہتے ہوئے نافرمانی کی وجہ سے کھو دیا، اور وہ ڈیریل ہو کے یا ڈی رینک ہو کے اس دنیا میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سرٹن ٹائم تک جو ہے تمہارے پاس موقع ہے، تم اس کو جو ہے وہ اچیو کر لو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ حضور نے بھی میسج دیا ہے، یعنی مرنے سے پہلے اس دنیا کی جو اسٹیٹس ہے اس کو حاصل کر لو، اچیو کر لو، جو خلافت کا۔ اب ڈیفینیٹلی وہ سارا کا سارا جو ہے نا باطنی پہلو ہے نا، انہوں نے کیا کیا، باطن تو ہے ہی نہیں نا بھائی، ادھر نہیں تم لوگوں نے جانا، ادھر گئے تو پھر تو شیطان اچک لے گا تم لوگوں کو، تم لوگ ایسی فضول کہانیاں ان لوگوں نے بنائی ہیں۔ خیر تصور جو ہے وہ بیسیکلی وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن تقویم بنایا میں نے انسان کو نا، یہ سب سے خوبصورت صنائی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے بیسیکلی قادر مطلق ہے نا، وہ جو چاہیں تخلیق کر سکتے ہیں نا، جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، یعنی ان جیسے ایٹریبیوٹ پوسیس کرنے والا، اس کا علم رکھنے والا، اللہ نے خود وہ علم سکھایا ہمیں، اس کی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور پھر جو ہے اس کا اختیار بھی ہمیں دیا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم شیطان جو کہ نہیں چاہتا ہم یہ اسٹیٹس حاصل کریں، اس کے وار سے بچنے کی مطلب ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مسلسل اگر دیکھا جائے تو آپ کو جو ہے نا
ظاہر میں ہی محدود رکھنا چاہتا ہے. کتاب پڑھ لو بس ثواب ملے گا, سی ول گیٹ دا بینیفٹ, بس ڈونٹ تھنک ان ڈونٹ گیٹ سنک ان قرآن نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ غور و فکر کرو. بٹ قسمتی سے یہ ہمارے معاشرے میں ان جیسے لوگوں نے ایک ایسا فضول سا ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ کوئی بندہ قرآن پڑھتا نہیں. بس ان کی جو اینک انہوں نے پہنی ہوئی ہے جہالت کی, فرقے کی, جس بھی فرقے کی یا جس بھی ایجنڈے پہ, کہ انسان باطنی طور پہ جا کے مت اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ عقیم و صلاح نہ ہو, معراج نہ ہو, یہ اللہ کے ساتھ جیلنگ نہ ہو جائے, ربط میں نہ آ جائیں, سنکرونائز نہ ہو جائے, اس سے روکا جا رہا ہے. باطن کی طرف جانے سے ان کو موت پڑتی ہے. دیکھیں جادوگر جو ہیں یہ 33 ڈگری میسنز ہیں یا سیٹانسٹ ہیں, یہ قبالہ میجیشنز ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں پڑھو ان کا نالج بہت زیادہ ایوالوڈ ہے. جیسے وہ ایک واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کی دربار میں گئے, اور فرعون کی دربار میں جو ہے وہ جادوگر بھی تھے. جادوگر جو ہے انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی جیسے موسیٰ علیہ السلام, قرآن کہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا خفیف سا فیلنگز بھی آئی ہیں, یعنی انہوں نے کچھ کریٹ کیا ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے بھی کچھ وائبس فیل کی. یعنی وہ جادوگر ایسی علم رکھتے ہیں, رسیوں سے سانپ بنا دیے نا انہوں, یعنی ایک مردہ چیز سے ایک زندہ چیز بنا دی. بہرحال یہی کام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کروایا. انہوں نے وہ کہا چلو یہ عصا پھینکو, اور وہ جو ہے وہ سانپ بن گیا اور سب نکل گیا. یہ علوم جو ہیں یہ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ یہ جادوگروں کے پاس, یہ نیگیٹیوٹی والوں کے پاس ہیں جو مائنڈ کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, پلیوٹ کرتے ہیں, ان کے پاس ہیں, شیطان کے پاس ہیں. تو کیا وہ علوم جو ہیں وہ اللہ کی جو دوسرا رخ ہے پازیٹیوٹی جو پیغمبروں کے پاس ہیں, جو پیغمبروں کے جو ہے نا ایگزیکٹ فالوورز جو ان کے پاس ہیں, یہ چین کیا اللہ نے ختم کر دی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میری جو ہے سنت نہ اس میں تعطل ہوتا ہے نہ اس کو میں ختم کرتا ہوں, تبدیلی ہوتی ہے. تو وہ بیسیکلی جو ہے نا یہ ایک چین ہے, یہ موجود ہے نہ صرف مطلب رشد و ہدایت میں ہے, تصوف کے باطنی معاملات کو بھی ڈیل کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان کے کوئی پیر نہیں ہیں, جھوٹ کا پیر نہیں ہوتا. یہ بس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے جو جادوگر ہیں یہ صرف وہ ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں, یہ وقتی ہیں. خیر تصور جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کا, اللہ کے ساتھ جیلنگ ہونے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا علم ہے, ان کے احکامات کو ماننے کا. تصور جو ہے وہ جڑ جانے کا نام, دین کے اندر پورا کا پورا.